لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان. اللہ کی ذاتی امید کی جاتی ہے تمام احباب بات کو غور سے سنیں گے اور اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے ہم سب دیتے ہیں. مجھ سمیت بات کرنے والا بھی دین کا محتاج اور بات کو سننے والے بھی دین کے محتاج ہیں، اور اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو کسی سے بھی کام نہیں. اللہ جب کام لینے پہ آئے تو کسی سے بھی کام نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات کسی کی پابند ہے، کسی سے بھی وہ کام نہیں ہے. بیت اللہ کی طرف جب ہم بیان کرتے ہیں، بیت اللہ کا معاملہ آیا، ابرہا لشکر لے کر آیا تو انسانوں نے منع کر دیا اور کیا کہا کہ جس کا ہے وہ جائے. اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کام لینے پر آیا تو کس سے کام لیا؟ ابابیل سے، ایک چھوٹا سے پرندہ ہے. اس کے ذریعے سے ابراہیم کی لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا، جو ہاتھیوں پر لشکر ہے. اسی طریقے سے نمرود کو دیکھو کہ جب کام لینے پر اللہ آئے تو ایک لنگڑے مچھر سے کام لے لیا. میں نے لنگڑے مچھر سے، مچھر کی کیا حیثیت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کی ذات نہ جبرائیل کی محتاج، نہ میکائیل کی محتاج، نہ اسرافیل کی محتاج، نہ اسرائیل علیہ السلام کی محتاج. اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. میں اور آپ اللہ کی محتاج ہیں، پر اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دین کے کام کی جب بات آتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اللہ چاہے دین کا کام کسی سے بھی لے، چاہے وہ فاسق سے لے، چاہے وہ فاجر سے لے، کسی سے بھی کام لے، اس کی مرضی ہے. کیوں؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک کوئی اللہ سے پوچھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کام لینے پر آتے ہیں تو کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں، محتاج نہیں ہے. جب پاکستان کو آزاد کرنے کا مسئلہ ہے تو اللہ نے وہ کام کس سے لیا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا. اس سے بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء موجود تھے، پیچھے سپورٹ تھی تکوینی طور پہ. لیکن ظاہری طور پہ اللہ نے کسی مولانا صاحب کو نہیں کھڑے کہ جا کے وہ برطانیہ میں جا کے کیس لڑے، اپنے فیصلے کو دائر کرے. اللہ نے کام کس سے لیا؟ ظاہری طور پہ پیر چڑھ کر لیں گے، لیکن جب کام لینے پر آئے تو ملک کس کے ذریعے سے بدلا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے. کیونکہ بڑوں سے سنا ہے کہ فرنگیوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ظاہری طور پہ محمدی ہوں گے لیکن اندر سے انگلستانی ہوں گے. آج بھی ان کے چہرے اس سلوک میں گھومتے ہیں. ظاہری طور پہ مسلمان ظاہر ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ ایجنسیوں کا کام کر رہا ہوتا ہے. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے لیکن پہچان ان کی نہیں ہوتی ہوگی. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک نعرہ پھر لگایا تھا اس کے مقابلے میں کہ ہم بھی ایسے لوگوں کو تیار کریں گے جو ظاہری طور پہ انگلستانی ہوں گے، اندر سے سچے محمدی ہوں گے. تو قائد اعظم پر ہاتھ تھا بزرگوں کا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر کا ہاتھ تھا. ظاہری طور پہ تو کیا کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ملک کس کے ذریعے اللہ نے آزاد کروایا؟ اور کون سا ملک کہ جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اتنا بڑا ملک ایک قائد اعظم کے ہاتھ سے اللہ نے آزاد کروایا. پیچھے کوشش سب کی ہے، قربانیاں اس کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی قربانیاں ہیں لاکھوں کے حساب سے. عورتوں کو کاٹا گیا، ان کے پستانوں کو کاٹا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کے ٹکڑے کیے گئے، اس طرح مردوں کے کیے گئے، علماء کو شہید کیا گیا. لیکن ظاہری طور پہ جس کو سامنے کھڑا کیا تو وہ کون تھا؟
جس سے اللہ نے یہ کام کیا کہ وہ جا کے خود کورٹ میں جا کے فیصلے کر رہے، وکیل کا بنا، کیس دائر کیا، پیچھے دعائیں تھی، بزرگوں کے ہاتھ تھے، علماء تھے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کام لینے پر آتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں آئی۔ اور جب پاکستان پر تو آج پاکستان میں جتنے اعمال نیک اعمال ہو رہے ہیں تو سب کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ مل رہی کہ نہیں مل رہا؟ اب ظاہر شکل و صورت کیسی ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، اور اس سے ملک پاکستان سے اللہ پاک بہت بڑے بڑے کام لے گا۔ اللہ نے وہ بنیاد ان کے ہاتھوں سے رکھا ہے، اور پاکستان پہ اللہ نے کتنے خصوصی انعامات ہیں۔ مدارس دیکھو، آپ کو پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس آپ کو ملیں گے۔ عرب لوگ ترستے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، ہمارے پاکستان کے مدارس میں وہ داخلہ لیتے ہیں، یا وہ اپنے 7-8 سال کورس کرتے ہیں، 10 نظامی پڑھتے ہیں اپنے گھر والوں سے دور رہ کر کے۔ آپ چلے جاؤ کراچی دارالعلوم چلے جاؤ، بلوچا ٹاؤن چلے جاؤ، بڑے بڑے مدارس چلے جاؤ، پرائیویٹ چلے جاؤ، آپ کو بیرون کے بہت سے لوگ موقع نظر آئیں گے۔ یہ اللہ نے پاکستان پر انعام کیا، اور دین کا کام اللہ پاک پاکستان سے لے رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے کام اللہ پاک اس ملک سے لے رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کی اس کی قدر ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر آ جائے، اور اللہ پاک جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کو بھی اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، بلکہ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ کمی سب کے اندر ہے، گناہگار سب ہے، کوئی معصوم بن نہیں سکتا، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے، باقی ہر کوئی خطا کار گناہگار ہے، گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قسم کھائی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، قسم کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس مسلمان کے بارے میں جس سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر جائے، اور پھر آگے جاؤ اس سے اللہ پھر قسم کھا رہے کس کی؟ جو گناہ سے نفرت کرتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، اللہ ان کی بھی قسم کھا رہے۔ دو لوگوں سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ مجھے بہت پسند ہیں، ایک وہ جو توبہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ہم تصوف میں اپنے بڑوں سے سیکھا اور سنا کہ نفس کے 3 حالتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ تصوف کی فلم میں نفس کی اور بھی بہت سی کیفیات ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ہمارے سلسلے میں جس چیز کو پکڑا گیا ہے وہ 3 چیزوں کو جو قرآن سے ثابت ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ میں انسان کے ساتھ کافر بھی مشترک ہوتا ہے۔ نفس امارہ جس شخص کا نفس ہوتا ہے وہ اس کو گناہوں کی طرف اس کو ابھارتا ہے، گناہ اس سے کرواتا ہے، کافر بھی مشترک ہے۔ اور نفس امارہ کی مثال سانپ کی ہے، بچھو کی ہے، جو زہریلا ہوتا ہے وہ ڈستا ہی رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ مسلمان بھائی کو بھی نقصان دے گا اگر کسی مسلمان کا نفس امارہ ہو، کافر کا تو ہے وہ تو بھی نقصان دے گا انسانیت کو۔ تو یہ نفس امارہ کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، وہ نقصان دیتا ہے کسی کو، لیکن یہ اس میں کافر بھی ہے۔ اور جب ایک انسان ایمان والا ہوتا ہے وہ تصوف میں آ کے تذکر کرتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس کا نفس جب لوامہ بن جاتا ہے تو اس کی کیفیت بن جاتی ہے اس انسان کی۔ وہ یہ ہے کہ جب اس سے گناہ کہیں بھی سرزد ہو جائے اس کو رات کو چین سے نیند نہیں آئے گی، پریشان ہوگا، رات کو اٹھے گا، اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اس کی آنکھوں پہ آنسو کی لڑیاں جاری ہوگی، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا نفس لوامہ بنائے گی، اس کی کیفیت ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نفس کون سی کیٹیگری کا ہے، اور اس سے اوپر ایک اور نفس مطمئنہ اللہ نے صحابہ کا نفس مطمئنہ بنایا تھا، جو گناہ سے نفرت کرتے تھے، پاکیزہ تھے۔ یہ ایک صحابی رسول سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، آپ علیہ السلام کے بعد فرمایا مجھے سزا دو، سزا دو، سزا دو، اپنی گواہی پیش کی 4-5 مرتبہ، اس نے کہا اصرار کیا، اصرار، اس کو فرمایا کہ یا توبہ کرو معاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا، مجھے گناہ، مجھے سزا ملنی چاہیے، پھر حکم جاری کیا، اس پہ حد جاری کیا۔ نفس مطمئنہ تھا، بے چین ہو گیا کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا کیوں، پریشان، مجھے اس کی سزا دنیا میں ملنی چاہیے۔ بہت سے واقعات موجود ہیں۔
تو میں اور آپ بھی اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اس طرح میرا اور آپ کا تعلق بن جائے. انسان خطا کا پتلا ہے, یہ گناہ اس سے ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہو, یہ ناممکنات ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, گناہ نہیں کرتا, یہ بکواس ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے اس کے اندر وہ چیز ایک جب مادہ رکھا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. فرشتہ یہ بن نہیں سکتا, معصوم یہ بن نہیں سکتا, معصوم صرف انبیاء ہے. لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے فوراً وہ توبہ کر لے, اور جو اللہ اس نعمتوں کو تمام کر دے اس کا شکر ادا کرنے والا بن جائے, کسی نعمت کی ناشکری نہ کرے, ورنہ اللہ پاک پھر نعمتوں کو چھین بھی لیتے. تو جس کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کر. بذات خود ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے, کسی وسیلے سے ہے. اگر مال کو لے لیا جائے بذات خود میں مال کا میرے پاس اپنی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے, یا تو اللہ نے میرے والدین کے ذریعے سے مجھے جائیداد میں سے حصہ دیا, مجھے جائیداد دی ہے, یا تو کمایا میں نہیں, یعنی اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا, مجھے اس کا یہ بینیفٹ ملا, فائدہ ملا, لیکن اس کو منسوب اللہ کی طرف کیا جاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. یہ نعمت کی شکری, کیونکہ وہ شکر ادا کر رہے اس نعمت کو, اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے کہ اللہ کا فضل مجھ پہ نہ ہو تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور ایک ہے ناشکری کرنا. اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ مجھے اللہ نے ایک زمین دی ہوئی ہے اور میں ناشکری کرتا ہوں. ناشکری لازم نہیں کہ بندہ منہ سے یہ اقرار کرے کہ یہ ناشکری کرے, نہیں, کچھ الفاظ بھی ناشکری والے ہوتے ہیں. زمین دے, کوئی پوچھے چل مانا تیری تو ماشاء اللہ اتنی زمین ہے, یار چل یار کسی کام کے لیے میرے کام نہیں آ رہی, یہ ناشکری والی بات. الحمدللہ اللہ نے دی ہے, سب مالا کام دے, اور جب اللہ چاہے گا اس سے مجھے فائدہ نہیں دے گا. یہ ہے شکر والے بات, اور یہ ہے ناشکری. ایک نعمت اللہ نے کسی کو دے دی, اس کا استعمال سے نہ ناشکری میں آتا ہے. ایک مثال لے لو, مثال یہ کہ گھر کے اندر ہمارے کھانا روٹی بنائی جاتی ہے, آٹا گوندے جاتے ہیں, وہ روٹی جب گھر کے اندر ہوتی ہے اور وہ استعمال میں نہیں آتی ہے, وہ جب سوکھی ہو جاتی ہے تو ہم ناشکری کرتے اس کو کباڑ میں پھینک دیتے ہیں. یہ ناشکری ہے. استعمال وقت پہ نہ ہوئی اس کو رکھا جائے, اس کو شام کو کھا لیں, اس کو تھیلیوں کے اندر کھا لیں. میں کمپنی میں جوائن کرتا تھا, ہماری کمپنی میں ایک مینیجر تھے, وہ گھر سے جب کھانا لے کر آتے تھے اور جب اس کا کھانا آدھی روٹی بھی بچ جاتی تھی, وہ اپنے ٹفن میں رکھ کر واپسی لے جاتا تھا. سالن بھی بچ جاتا, وہ لے جاتا تھا واپسی. ہوتا نہیں, یہ ناشکری ہو جاتی ایسے. تو بتاؤ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اب اپنے خود اندر جان کر دیکھنے کی چیزیں کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا کہ میں اس نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں اور کتنی ناشکری کر رہا ہوں. چاہے وہ کفریہ الفاظ کی طرح ناشکری کر رہا ہوں, چاہے وہ ہمارے بول اس طرح ہے کہ ہم اس کو عام اردو میں استعمال کرتے ہیں, ناشکری میں وہ چلے جاتے ہیں, یا تو ظاہری طور پہ کفریہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں, خدا کی قسم سے اللہ نے ہر انسان کو نعمت دی ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں نا, وہ جو ننگا تھا مٹی کے اندر چھپا ہوا تھا, جب ناشکری کی اللہ کی تو اللہ نے ہوا بھیج دی. جب ہوا چلنے لگی تو ساری مٹی اڑ گئی, کپڑے تو تھے نہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے. ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے اپنا ستر ڈھانکا ہوا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. انسان کی ایک آنکھ کتنی بڑی قیمتی ہے, اگر یہ ضائع ہو جائے تو کیا کوئی کسی کو اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہے؟ میں اور آپ اس کو پریکٹیکل کر کے تجربہ کرتے ہیں. اپنے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھو اور ابھی دیکھو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اس سے کتنا بڑا فرق ہے. دونوں پہ رکھو, دیکھو. یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اس نعمت کی مجھ سے اور آپ سے نہ قدری نہ ہو جائے, نہ شکری نہ ہو جائے. ہر پل ہر اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائے. اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, برکت عطا فرماتے ہیں. وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, ایک دن آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں اور آپ اللہ کی
ناشکری سے بچے. ہر انسان پر اللہ نے کوئی نہ کوئی فضل ضرور کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر کسی کو اللہ نے مال نہ دیا ہو ظاہری طور پر، اس کے بدلے میں آپ کو اس کی صحت اچھی نظر آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوتا ہوگا، تندرستی ہوگی، نہ شوگر ہوگا، نہ آنکھوں کا مسئلہ، نہ کوئی اور مرض ہوگا. آپ پریکٹیکل لائف میں کر لو. اگر اللہ نے اس کو مال کی نعمت نہیں دی ہے، لیکن یہ نعمت تو دی ہے اس کو. اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو مال دیا ہوگا، عزت دی ہوگی، پوری دنیا اس کو عزت سے پکارتی ہوگی. کسی کو اللہ نے 12 بیٹے دیے ہوں گے، اس کو اور نعمتیں دی ہوں گی. کوئی ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہوگی، یا تو کرائے کے مکان پہ رہتا ہوگا یا اپنا گھر نہیں ہوگا. یعنی اللہ نے ہر ایک انسان کے ساتھ نعمت والا معاملہ کیا ہے، اپنے فضل والا معاملہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ نعمت والا معاملہ نہ ہو. اللہ نے ہر خاص فضل کیا ہر کسی پر کیا. آج میں اور آپ اللہ کی ناشکری کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی مثال جانتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے، میرے پاس ٹچ موبائل یا میرے پاس سادہ موبائل ہے، میں نے اپنے کسی دوست کے پاس دیکھا اس کے پاس اچھا موبائل ہے، مہنگا والا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ موبائل میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. اسی سے انسان بگڑتا ہے. تو پھر وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اگر وہ گھر کا ذمہ دار ہو، تنخواہ اس کو اتنی ملتی ہو کہ بیوی بچوں کو پالے، اس کا گزارا ہو. اب یہ اس خواہشات کے چکر میں یا تو اگر پیسے جمع کرے گا تو بچوں کا حق مارے گا، وہاں خرچہ کم دے گا، گھر میں جھوٹ بولے گا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، پیسے چوری ہوگی، تنخواہ چوری. کیوں؟ اس کے ذہن میں وہ نفس نے اس کو چیز دے دی کہ یہ تیرے کو چاہیے. یا اگر یہ صورت نہیں اپنائے گا تو یا تو چوری کرے گا یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، یعنی مختلف حرفے کو استعمال کرے گا. تو اپنی خواہشات پر بھی نہیں چلنا، خواہشات کو دبانا ہے. تصوف کیا ہے کہ اللہ کی چاہت پر سب کچھ قربان ہے، اللہ کی اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا جائے. اب میرا دل نہیں چاہ رہا ذکر کرنے کو، دل نہیں چاہ رہا. کیوں؟ کہ شیاطین نفس پر اٹیک کرتے ہیں. آپ کا نفس اس وقت آپ کو خواہشات کی طرف کو بڑھتا ہے، دل نہیں چاہ رہا. جب انسان ابتدا میں ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس پر نفس پہ اس کے شیاطین اٹیک مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خواہشات کی طرف ابھارتے ہیں. اگر لڑکا ہوگا اس کو بد نظری کا شوق پیدا ہوگا، بد نظری کا. شادی شدہ ہوگا بس اس کا یہی شوق ہوگا بیگم کے پاس آ کے پڑا ہوگا. یا کسی بھی فیلڈ سے وہ وابستہ ہے تو اس کا نفس اس کو خواہشات کی طرف ابھارے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں پڑ جائے. تو ہم نے اپنے خواہشات کو دبانا ہے، اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے. یہ بتا دیں میری تجویز ٹھیک نہیں، ان کے سامنے سے پڑھتے ہوئے یہ کاری سب بھی بیٹھے. اللہ تو قسم کھانے جو توبہ کرتے ہیں ان سے، تو ہم بھی توبہ طائب بن جائیں. اللہ کیا توبہ کرتے رہے، اور جو نعمت دی ہے بھائی اس کے ہم سب شکر گزار بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے پر اپنا فضل کا معاملہ فرمایا. اس رب کا فضل ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا. بس شیخ کا حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ. یقین مانو کچھ نہیں آتا، نہ کوئی بزرگ نہ کوئی ولی، کچھ نہیں آتا. ایک ہوتا ہے پہنچا ہوا سردار، کچھ نہیں، بس شیخ نے بیٹھا دیا، اس کا حکم ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے بس حضرت کے حکم کے مطابق آتا واتا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ذکر ایسی چیز ہے اللہ اس کے ذریعے سے تربیت کر دیتا ہے. تو ہم جب ذکر کریں گے، ابھی ہم نے ذکر کیا نہیں ہے، جب ہم ذکر کریں گے اللہ پاک ہماری خود تربیت کرنا شروع کر دے گا. میری بھی تربیت کرنا شروع کر دے، آپ کا بھی. ہم اپنے سامنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، میں بھی پیش کروں آپ بھی پیش کریں، تو دیکھو اللہ میری بھی تربیت کرے گا، آپ کی بھی تربیت کرے گا، سب کے اللہ تربیت کرے گا. ابھی ہمیں کچھ نہیں آتا، کیوں کہ ہم نے ابھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. جب ہم پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اللہ کو تربیت کرنا شروع کر دے گا. تو اس علاقے پہ اللہ نے خاص فضل کیا، انعام کیا. اللہ نے اس علاقے میں خانقاہ کو وجود بخشا، اور خانقاہ کی برکات کیا ہوتی ہے؟
خانقاہ کی برکات کرنی ہے تو جا کے فضائل اعمال اٹھا لو، اس میں چھانٹ چھانٹ کے لکھا ہوا ذکر کے فضائل لکھے ہوئے اور خانقاہ کے نام لکھے بھی فضائل وہاں موجود ہیں کہ خانقاہ کی برکت سے جہاں ذکر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، بڑے فضائل اس کے. جو محفل جب ختم ہوتی ہے تو اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، جو آخر میں ایک شخص آتے صرف بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، بڑے فضائل اس کے. دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے بھی اعتبار سے بھی. لیکن اس خانقاہوں کی برکت سے اللہ پاک پورے علاقے میں صفائی کرتا ہے. جیسے جھاڑو ہوتی ہے نا، جھاڑو پھیڑ کے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، تو جب ایسے کثرت سے لوگ ذکر کرتے ہیں تو اللہ قدردان ہے، اللہ غیرت والی ذات ہے. وہ پورے علاقے میں جتنے شیاطین ہوتے ہیں اللہ اس ذکر کی برکت سے سب کو صفا بھاگ جاتے ہیں. علاقے میں چوری ہوگی، ذکر کی برکت سے اللہ چوریوں کو روک دے گا. علاقے میں بدامنی ہوگی، اللہ اس کی برکت سے وہ روک دیتا ہے. جہاں منکرات ہو اللہ اس کی برکت سے روک دیتا ہے. یہ خانقاہوں کی برکات ہے. جب بھی تو کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا. تو یہ ذکر کے ساتھ ہے. ذکر کے ساتھ تو قرآن کو بہت سے فائدے ہیں. مال دوں گا، اولاد دوں گا، باغات دوں گا، کھیتی دوں گا، مشکلات سے راستے نکالوں گا، مشکلات میں آسانیاں پیدا کروں گا. تم میرا ذکر نہیں کرو گا میں شیاطینوں کو تم پر مسلط کر دوں گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کھڑے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو. جب جمعے کی نماز پڑھ لو اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ تب بھی اس میں میرا ذکر کرو. اس میں بھی میرے ذکر سے غفلت بنا رہنا، کثرت ذکر کرو. تو قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں، بار بار ذکر کتنا فرما رہے ہیں، ذکر کرو. اللہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں. آسمان اور زمینوں میں غور کرو اس کے پیدا ہونے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کسی چیز کو بیکار پیدا کریں گے. کون؟ قرآن میں اللہ تو فرما رہے ہیں. آگے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. یا تو قرآن کو اشارہ تو قرآن کی طرف ہے کہ اللہ نے کلام کو نازل کیا، لیکن ہمارا ذکر تو کلام اللہ کا ذکر ہے نا بھائی. بسم اللہ سورت یہ کیا ہے؟ سب قرآن تو ہے. تو بہت سارے اس کے فضائل ہیں. فضائل اعمال بھاگ کے پڑھو پتہ چل جائے کہ کتنے اس کے فضائل ہیں. جس جگہ ذکر کیے جاتے ہیں برحمتیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات ہوتی ہیں، بہت سے فضائل ہیں. تو الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کہ اللہ پاک نے اس علاقے پر فضل کیا. اس علاقے پہ ممکن ہے اس علاقے میں کوئی بزرگ ایسا ہو، گھر میں کوئی خاتون ایسی ہو، گھر میں کوئی بچی ایسی ہو، گھر میں کوئی بوڑھی ایسے ہو جو دعائیں کرتے ہوئے اللہ ہمارے علاقے میں تو رحم فرما، کرم فرما. ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے خانقاہ دی. ممکن ہے ایسا ہی ہو. یا کوئی اس علاقے میں کوئی بزرگ گھروں کے اندر کوئی کسی نے دعائیں کی، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کسی کا کمال نہیں، نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی اور کا، کسی کی دعاؤں کی بدولت ہی اللہ نے اس علاقے میں خانقاہ ہمیں دی ہے. اور اللہ نے اس کے لیے اگر ہمیں استعمال کرے، ہمیں یہاں جوڑنے کی توفیق دے رہے تو اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب آپ کو ذکر کی توفیق دی جا رہی تو سمجھو کہ اللہ خوش ہوئے اس عمل سے. تو اللہ کا خصوصی فضل اور احسان ہوا. اللہ کی یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے، ہم اس کی ناشکری نہ کریں. ہم سب اس کے لیے غور اور فکر کرنا ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے شیوخ کی توجہات ہیں، شیوخ کی محبت ہے، ان کی برکت سے اللہ آج خانقاہ بھی بنے ہوئے، آج ساتھی بھی بیٹھے ہوئے. کچھ اب ان کی برکت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی علاقے میں کسی نے دعا کی ہو، کسی نے تو کی ہوگی نا، یا اللہ میرے ہر کوئی دعا کرتا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں. یہ کیا نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک سوچ رہی ایسی کوئی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے. سوچ رہی تھی اللہ نے وجود کس کو دیا، یہ کام کس سے دیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. سوچا کس نے تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی نے سوچا ہوگا، کسی نے دعا کی ہوگی، تو اس کا ذریعہ ہمارے شیخ بنے، سلسلہ بنا، اللہ نے یہاں فضل کر دیا. تو ذاتی ہمارے کسی کا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. حتیٰ کہ جنت پہ جانا کہ اللہ کے فضل سے ہوا، اپنے اعمال کی برکت سے نہیں ہوا کہ میں نے یہ عمل کیا میں پاس ہو گیا. اللہ کا فضل ہے، جنت پہ جائے گا انسان.
اللہ کا فضل ہے نہیں. اللہ جس کے ساتھ ستاری والا معاملہ کرتے ہیں تو بے نیاز بادشاہ ہے، اور کسی کو پکڑ لیا تو پھر خسارہ کرے. تو اللہ نے جو فضل والا معاملہ کیا اس کی ہم ناقدری نہ کریں. تو ماشاءاللہ سے اس حوالے سے علاقے کے اعتبار سے ہمارے بڑے مشائخ آئیں گے انشاءاللہ. 3 تاریخ کو پروگرام رکھیں، آنے والی 3 تاریخ ہفتے والے ایک آج ہفتہ اگلے ہفتے میں پروگرام ہوگا، جس کے لیے ہم نے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے متعلق مشورہ بھی کریں گے، انتظامات کرنے ہوں گے. عتیق کمپاؤنڈ کے پروگرام، کھانے کی ترتیب بھی اس میں کی، مہمانوں کی سب کی کھانے کی ترتیب، عوام کی بھی ہوگی، مہمانوں کی بھی ہوگی انشاءاللہ. اس کے لیے جو ساتھی ہیں ابھی ہم ذکر ہلکا لگاتے ہیں، اور اس کے بعد لنگر ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے حلقے کے جو ساتھی ہیں، وہ تمام ساتھیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جانا، ان سے مشورہ کریں گے کہ انتظامات کس طرح کرنے چاہیے پروگرام کے حوالے سے. شیوخ کو بلانے کی کیا ترتیب ہو، اسٹیج بنائیں، کرسی منگائیں، دریاں بچائیں، سارے انتظامات سامنے رکھیں گے، مشورہ کریں گے ساتھیوں سے جتنے اپنے حلقے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے نا اس کے لیے انشاءاللہ. اللہ آپ تمام ساتھیوں کو خوش رکھے. کسی کے گھر کا لگا کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت جس کو اللہ یہ نعمت دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کس سے کہتے ہیں؟ توفیق جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش ہو، جواب نہیں. دوسری بار فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب نہیں. تیسری بار فرمایا یا اللہ میرا نام موسیٰ. اللہ نے فرمایا جب آپ کو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ جواب نہیں دے پائے. کیوں؟ میں نے آپ کو توفیق دی. جب دوسری دفعہ آپ سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ پھر خاموش ہیں، میں نے آپ کو توفیق نہیں دی. جب تیسری دفعہ آپ کو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کہا موسیٰ، میں نے اس وقت آپ کو توفیق دی. بات انسان کا عمل قبول ہے، اس کی ایک علامت ہے. علامت یہ ہے کہ انسان جب ایک نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ دوسری نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کو قبول کی، اللہ نے اس کو دوسری نماز کی توفیق دی. جب انسان ذکر کرتا ہے ایک چلہ اس کا پورا ہو جائے، پھر اس کو شوق پڑتے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو قبول کر دیا، دوسرے کی توفیق دے دی. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کتنے انعامات فرمائے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اب ہمارا دشمن 2 ہے، نفس اور شیطان. شیطان سے لڑنا بہت آسان ہے، نفس سے لڑنا بڑا مشکل ہے. شیطان سے لڑنا بہت آسان ہے، نفس سے لڑنا یہ بہت مشکل ہے. شیطان کیا کرے گا؟ وسوسے دے گا آپ کو، وسوسے دے گا نا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا؟ وسوسہ. یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، وسوسہ دیتا ہے. اور جب انسان اس کے وسوسوں میں نہیں آتا پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، شیطان خود پاگل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں. شیطان سے جو بچا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، شیطان نے وسوسہ مارے کہ 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، تو میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، جاؤں گا نماز کے، یا اس کے وسوسے کو رد کر دوں گا. چل ماں ادھر سے سنا، ادھر سے نکال گیا. شیطان سے لڑنا بہت آسان ہے. اصل سے جو لڑائی ہے وہ نفس کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ. نفس کی لڑائی ہے. میں یہاں پہ آج سمجھتا ہوں خواجہ غانی کی محفل ہے، میں نہیں آ رہا، یہ مجھے شیطان نہیں روک رہا، نفس روک رہا ہے. شیطان سے لڑنا تو بڑا آسان ہے، آپ کو نفس روک رہا ہے، کیونکہ آپ کا نفس کمال والا ہے. جب نفس مقام ابدیت پہ پہنچ جائے گا تو پھر یہ ہر اس محفل میں جائے گا، اس کو خود یہ نفس کھینچ کے لے جا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ سے قرب والا نفس بن گیا. تو اتنے رگڑے مارنے ہیں کہ یہ نفس ہمارا جو ہے نا، یہ اللہ اس کو مطمئنہ بنا دے اور یہ اللہ کے ساتھ قرب والا ہو جائے، براہ راست ہو جائے، اللہ سے محبت والا یہ نفس بن جائے، دنیا سے چپکنے والا نفس نہ ہو. اللہ نے خود اس نفس کو کتنا سمجھایا، جہنم کے چکر ڈال دیا گیا، پھر بھی جب باہر نکالا اے اللہ تو میں ہوں، نفس کہتے ہیں جہنم میں بھی ڈالا. پھر جب نکالا سامنے لے کر آئے، پھر پوچھا کہ آپ بتا، نفس کہہ رہے اللہ تو میں
نفس نہیں کنٹرول ہوتا ہے، شیطان سے تو لڑنا بڑا آسان تھا. پھر اللہ نے جب اس کو بھوکا رکھا، پھر اللہ نے کہا کہ بتا اب کیا معاملہ ہے. بولا یا اللہ تو اللہ ہے. تو یہ نفس جو ہے اس سے لڑنا مشکل ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل نہیں چاہ رہا ہوتا. خط خواجگان کی میں پھر 5 منٹ کے لیے گھر جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ میرا نفس خراب ہے. جا کے گھر کچھ نہیں کرنا ہوگا. میرے ساتھ خود یہ کیفیات ہے، میں اس طرح کرتا ہوں. آج بھی لیٹ آ گیا، گھر کے میں پھنسا ہوتا. ویسے چکر لگانا ہے، نہ بیگم کو چہرے کو دیکھنے، نہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے، محبت کے ساتھ کہ حج اور عمرے کا اجر ملے، کچھ نہیں کرنا. لیکن نفس چاہ رہا ہے ایک 5 منٹ میں آیا گیا، گول ہو گیا. اس طرح کوئی بھی دین کا تقاضا ہو کہ نفس ہمیں ملامت کرتا ہے. اس نفس پر محنت کرنی ہے، اس کو بنانے اللہ کے ساتھ قرب والا نفس. جب نفس ٹھیک ہو جائے گا تو پھر معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. پھر انسان جو ہے نا اللہ کے ساتھ قرب والا. اور نفس جب کسی کا فنا میں چلا جائے تو پھر سمجھو کہ اللہ کا قرب مقام ابدیت اس کو مل چکا ہے. اب اللہ نے جو قرآن کا حکم دیا کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بندگی سے کیا مراد ہے؟ بندگی سے یہ مراد ہے کہ آپ فرائض پڑھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، بس یہ ارکان اسلام ادا کرو. یہ بندگی ہے. یہ تو آپ نے ارکان اسلام کو تو ادا کرنا، یہ تو آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں کرو گے تو مجرم ٹھہرو گے. یہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں عشق کو. کس کو؟ کہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اتنے ہم عشق میں اس میں ڈوب جائے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے 1 منٹ کے لیے غفلت میں نہ رہے. یہ ہے بندگی. جب نماز میں ہوگا تب بھی دھیان اس رب کی طرف ہوگا، ذہن میں یہ ہوگا کہ اس رب کے سامنے کھڑا ہوں. جب خانقاہ میں ذکر کی محفل ہوگی تب بھی دھیان یہ ہوگا کہ میں اس رب کے سامنے ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی تسبیحات کو بیان کر رہا ہوں. جب کسی کو یہ دعوت کے میدان میں ہوگا، دعوت دے رہا ہوگا، تب بھی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اس رب کی بڑائی کو مخلوق کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے میری بڑائی کو بیان کرو. تو جب بندگی پہ انسان آ جائے اور جنات آ جائے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ. بندگی اصل مقصود ہے بندگی. انسان جب اللہ کے قریب جاتا ہے اور اللہ جب اس کے قریب آ جائے، کل حضرت نے جمعے میں پڑھا ہوا حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا کہ جب کوئی ایک بارش میرے قریب آتا ہے میں 2 بارش اس سے قریب آتا ہوں. جو کوئی 1 ہاتھ میرے قریب آتے میں 2 ہاتھ قریب جاتا ہوں. وہ جب کوئی میری طرف چل کر آتے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف جاتے اس کو ڈھانپ لیتی. اتنا تو قریب میں ہو رہا ہوں. ایسے قریب اور ایسے انسانوں پر پردہ ڈالنے والا، ایسی محبت کرنے والا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے قوم کے لوگوں کو نکل کے باہر جاؤ، میدان میں صحرا میں، اور سارے مل کر اجتماعی طور پہ دعا کرو. میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا، اس کے بدلے میں بارش کو برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں صحرا میں. جب وہاں جا کے سب دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں برستی. پھر براہ راست اللہ سے کریم اللہ تھے، فرمایا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، بارش دعا سب کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تیرے اس مجمع کے اندر ایک شخص میرا نافرمان ہے. اگر وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے تو میں بارش برسا دوں. کہ انسانی تھا تو بتاؤ وہ شخص کتنا گناہگار ہوگا جس کی برکت، جس کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ موجود اس کی دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے. اس کتنا گناہگار وہ شخص ہوگا. اپنا اندازہ خود لگا لو کہ نبی کریم اللہ موجود ہے، نبی کے صحابہ موجود ہیں، اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہا تو اس شخص کی گناہوں کی نحوست کتنی زیادہ ہوگی. اور جب اعلان کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایسا کوئی شخص ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے تو اس شخص نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کے لیے اس نے توبہ نہیں کی کہ اللہ کے خوف سے توبہ کی. اس نے ایک ہے نا کہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ تو اتنا بڑا، تو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں بندہ توبہ کرو. اس نے اس طرح توبہ نہیں کی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے توبہ کی. اے اللہ
40 سال سے تیرا نافرمان تو نے مجھ پہ پردے ڈالے، آج اگر میں باہر نکلتا ہوں تو سب مجمع کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت خراب ہو جائے گی، اے اللہ آج تو میری لاج جا جا۔ دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ یہ نہیں مانگا جا رہا اے اللہ میں تیرا نافرمان ہوں، اے اللہ میری عزت کا سوال ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو فوراً اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، اے رب تعالیٰ، مجمع سے کوئی شخص باہر نہیں گیا، پھر بھی بارش آ گئی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جو میرا نافرمان تھا اس سے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے دوستی کر لی، مجھ سے یاری لگا دی، میں نے اس کو بخش دیا، بارش برسا دی۔ تو اب کریم اللہ کو دیکھو آگے، فرمایا اے اللہ اس کا نام تو مجھے بتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ 40 سال سے میرا نافرمان ہے، میرا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا، نام نہیں کیا، اب تو میرا محبوب بن گیا، اب تو اس کا نام کسی کے سامنے پیش کرا۔ تو یہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے۔ تو کیا فرمایا، توبہ کرنے والے سے کون محبت کرتا ہے؟ جو گناہ کر کے توبہ کرے اس سے کون محبت کرتا ہے؟ قسم کھا رہے اللہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔